جیب میں نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین بعد حمد و صلاۃ لائق صد عزت و احترام و تکریم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پناہ احسان کہ اللہ تعالی نے اس فانی زندگی کے اندر، اس ختم ہونے والی زندگی کے اندر ہمیں یہ عظیم دن جمعۃ المبارک کا، حقیقت کے اندر جو مسلمان کے لیے عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت میں اللہ تعالیٰ نے داخل فرمایا۔ گزشتہ تقریباً 2 ہفتوں سے ہم حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو شان ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی ازواج مقدسہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو فضیلت عطا فرمائی، سارے نبیوں کا سردار بنایا، تو ہم اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں گزشتہ 2 ہفتوں سے، اور آج اسی سلسلے کی تیسری گفتگو ہے۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے یہ شان مصطفیٰ کے اوپر ہمارا تیسرا حصہ ہے۔ جو دلائل گزر چکے اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی افضلیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ پچھلی جتنی بھی قومیں گزری ہیں، جتنی بھی اقوام گزری ہیں، انہوں نے اپنے انبیاء سے جو بھی گفتگو کی، انبیاء علیہ السلام کی ازواج کے اوپر طعن کیے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے وہ طعن قرآن کے اندر ذکر کیے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان طعن اور تشنیع کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نہیں دیا، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ تم خود ان کو جواب دو، تم خود ان کو جواب دو۔ لیکن جب باری آئی حضور رحمت عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی باری آئی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو اعتراضات مشرکین مکہ نے اٹھائے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور علیہ السلام کو خاموش رہنے کو حکم دیا، اور حضور کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو، حضور کے دشمنوں کو خود جواب عنایت فرمایا۔ اب دیکھیں نا، اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے وزراء ہیں، اب وہ اس طرح کرتا ہے کہ اس کے کسی وزیر کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو بادشاہ خاموش رہتا ہے، بادشاہ خود وزیر کو کہتا ہے اپنی طرف سے آپ جواب دیں، دوسرا وزیر اس کے خلاف کوئی بولتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے اپنی طرف سے تم جواب دو۔ لیکن ایک وزیر ایسا ہے کہ جس کے متعلق بادشاہ خود اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو نہیں کہتا تم جواب دو، اس کو کہتا ہے تم خاموش رہو، تمہاری جگہ سے میں جواب دوں گا، تمہارے اوپر جو اعتراضات ہوئے میں ان کو دفع کروں گا۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ ہر سمجھنے والا یہ بات سمجھ جائے گا کہ باقی جو وزراء ہیں ان کی بنسبت جن کا جواب اس بادشاہ نے اپنی طرف سے دیا ہے، تو اس وزیر کا بادشاہ کے نزدیک زیادہ مقام ہے، زیادہ عزت ہے، زیادہ رفعت ہے۔
تو آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی ازواج کے اوپر مشرکین اس دور کے کفار اعتراض کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نبیوں کو فرماتے رہے کہ ان کو جواب دو، لیکن جب باری آئی مصطفیٰ کی فرما تم خاموش رہو میں جواب دیتا ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ کا رتبہ تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، اور تمام انبیاء کا سردار بنا کر اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے دیکھیں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح کو کہنے لگی اے نوح انا لنراک فی ضلال مبین۔ نوح علیہ السلام کی قوم کہنے لگی انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم آپ کو نعوذ باللہ راہ سے ہٹا ہوا دیکھتے ہیں، آپ صراط مستقیم کے اوپر نہیں ہیں، آپ راہ کے اوپر نہیں ہیں، ہم آپ کو ضلال مبین کے اندر دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ واضح گمراہی کے اندر دیکھتے ہیں۔ یہ ان کا اعتراض تھا حضرت نوح علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر۔ آگے سے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرما یا قوم لیس بی ضلالہ، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم میں راستے سے ہٹا ہوا نہیں ہوں، میں راستے کے اوپر ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، تم جو کچھ مجھے کہتے ہو میں ویسا نہیں ہوں، میں راستے سے ہٹا ہوا نہیں ہوں، میں کون ہوں؟ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ اعتراض کیا اور آپ نے اس کا یہ جواب دیا۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کی باری آئی، حضرت ہود کی قوم کہنے لگی انا لنراک فی صفات وانا لنظنک من الکاذبین۔ حضرت ہود کی قوم حضرت ہود سے کہنے لگی ہم آپ کو دیکھتے ہیں صفات کے اندر کہ آپ صفحاء میں سے ہیں، نعوذ باللہ نادان اور احمق لوگوں میں سے ہیں، اور ہم آپ کو جھوٹا تصور کرتے ہیں۔ یہ حضرت ہود کی قوم حضرت ہود کو کہنے لگی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس کے جواب کے اندر فرمایا یا قوم لیس بی صفا، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم میں نادان نہیں ہوں، میں احمق نہیں ہوں، میں راستے سے ہٹا ہوا نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، رب تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اب آگے بڑھیے، حضرت سیدنا شعیب علیہ شعیب علیہ السلام کی قوم کہنے لگی، شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک برائی تھی۔ وہ برائی کیا برائی تھی؟ وہ برائی یہ تھی کہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے، ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضرت شعیب کی قوم کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا، تو آ کر کہنے لگے انا لنراک فینا ضعیفا ولولا رأتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو کہنے لگے اے شعیب ہم تمہیں کمزور تصور کرتے ہیں، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تم کمزور ہو، اور اگر تمہارے ساتھ یہ ہماری قوم کے چند آدمی نہ ہوتے تو لرجمناک، ہم تمہیں سنسار کرتے، تمہارے اوپر پتھر پھینکتے، وما انت علینا بعزیز، اور تم ہمارے اوپر غلبے والے نہیں ہو، تم ہم سے زیادہ عزت والے نہیں ہو۔ یہ شعیب علیہ السلام کے اوپر اعتراض ہوا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام اس کے جواب کے اندر کہنے لگے یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، اے میری قوم تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی عزت اور شان تمہارے سامنے اتنی بھی نہیں ہے جتنی لوگوں کی ہے۔ یعنی کیا میرے کنبے کے یہ محدود لوگ، چند لوگ جن کی وجہ سے تم میرے اوپر حملہ نہیں کرتے، کیا یہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ عزت والے ہیں؟ عجیب لوگ ہو تم۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُمْ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، تم نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر سے پشت ڈال دیے، کیسے لوگ ہو تم؟ یعنی میرے اوپر تم حملہ کرتے ہو، نہیں کرتے ہو، کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ قوم کی وجہ سے نہیں کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس کو تم پہچانتے نہیں ہو۔ گویا کہ لوگوں کی عزت تمہارے نزدیک ہے، اللہ تعالیٰ کی عزت نہیں ہے، لوگوں سے بھی کم ہے تمہارے نزدیک اللہ کی عزت، کیسے تم لوگ ہو؟ اور آج ہمارا بھی یہ حال ہے، ہم لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں، بدلہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص ہماری نماز جنازہ کے اندر آیا تھا، اگر نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، فلاں شخص کی شادی کے اندر شرکت کروں گا، نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کے ڈر سے ہم نیکیوں کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی خاطر، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر
ہم نیکی کا ایک قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے معاشرے کی رسومات ہیں اس کو نبھاتے ہیں، روٹین کی زندگی ہے اس کو نبھاتے ہیں۔ کاش ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے، بے شک 2 رکعت پڑھیں، ایک ذرے کے برابر نیکی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مثنوی شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ اس طرح ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے کے اندر قحط آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے کے اندر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کو کہنے لگے کہ تم اس طرح کرو کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بارش ہوگی، اللہ تعالیٰ بارش دیں گے۔ تو لوگوں نے اس طرح کیا کہ کھانا تقسیم کیا، لیکن پھر بھی بارش نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے عمر کھانا تو تقسیم ہم نے کیا ہے، بارش نہیں ہوئی۔ آپ سوچ کے اندر پڑ گئے، آپ فرمانے لگے بارش ہونی چاہیے، لیکن یہ تمہارا جو ایک کلچر ہے، تمہاری جو ایک روایت ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، یہ تم نے عادت کے طور کے اوپر کھانا کھلایا ہے۔ جس طرح تمہاری عادت ہے، یعنی نیت تمہاری نیکی کی نہیں تھی، جس طرح آپ کے پاس کوئی مہمان آئے تو اگر آپ اللہ کا خوف رکھے اور کہیں کہ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہے، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرمہ ضیفا، کہ تم اگر اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو، آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہو تو فلیکرمہ ضیفا، کیا کرو اپنے مہمان کی عزت کرو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو حکم سمجھ کے آپ اس طرح کرتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں تو ایک ثواب ہے، اور اگر اپنے چھچ کی روایت سمجھتے ہوئے کہ کام روٹین ہے، بس جو بھی ہے اس کو کھانا کھلائیں گے، تو اس کے اندر کوئی ثواب بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے ثواب کا تعلق تو نیت کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے پہلے نیت خالص کریں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے بات اس طرح ہے کہ یہ جو تم نے لوگوں کو کھانا کھلایا نا، یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کھایا، تم ویسے بھی کھلاتے ہو، عرب کی عادت ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ عرب کی عادت ہے۔ تو فرما عرب کی جو عادت تھی تم نے اس عادت کے مطابق کھانا تقسیم کیا ہے، اب تم اس طرح کرو، جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کھانا تقسیم کرو۔ واقعی انہوں نے اس طرح کیا، گئے سجدے کے اندر گر گئے اللہ کی رضا کے لیے، پھر اس طرح کیا، اللہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں کو کھانا کھلایا، تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو بارش عطا فرما دی۔ تو حضرت شعیب اپنی قوم کو کہنے لگے یہ چند جو افراد ہیں ان کی عزت تمہارے نزدیک ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا تمہیں اتنا بھی خوف نہیں ہے۔ تو یہ حضرت شعیب کی قوم کا حضرت شعیب کے اوپر اعتراض تھا، اور حضرت شعیب نے اس کا یہ جواب دیا۔ آگے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہیں مسحور دیکھتے ہیں۔ مسحور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کے اوپر جادو کیا گیا ہو۔ مجھے لگتا ہے تمہارے اوپر جادو کیے گئے، تم آ کر ہماری سلطنت کو چھیڑنے لگے ہو، ہمیں اللہ کی طرف بلانے لگے ہو، میری جتنی بھی حکمرانی تھی اس حکمرانی کو تم چیلنج کرنے لگے ہو، لگتا ہے تمہارے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، فرماتے ہیں فرعون تو بھی جانتا ہے کہ جو کچھ میرے اوپر تورات اللہ نے نازل کی ہے، حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، یہ حکم کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے، رب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، تو بھی اس بات کو جانتا ہے۔ تو فرعون نے کیا کہا؟ ہم آپ کو جادو کیا ہوا، آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا یہ جواب دیا۔ لیکن اب آئیں دیکھیں، میں آپ کو پہلے شروع کے اندر بتا چکا ہوں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر اعتراض ہوتے رہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کے جواب دیتے رہے۔ اب آئیں دیکھیں شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کفار نے کیا کہا؟ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو کہنے لگے اے محمد مصطفیٰ ہم آپ کو مجنون تصور کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی طرف سے اس مقام کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا کہ تم کیا کہتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے مجھے قلم کی اور قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو اس قلم سے لکھتے ہیں، تو اپنے رب کے فضل سے محمد مصطفیٰ ہرگز مجنون نہیں ہے۔ کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ آپ مجنون ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور محمد مصطفیٰ نے جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کے فضل سے اے محمد مصطفیٰ ہم نے آپ سے جنون دور کر دیا ہے، آپ کے اوپر کوئی جنون نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرُ مَمْنُونَ، اور بے شک تیرے لیے اے محمد مصطفیٰ بے حساب اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ خلق عظیم کے مرتبے کے اوپر فائز ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کا جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھیے۔ وحی کے اندر کچھ دیر ہوئی، یہ تفسیر بغوی کے اندر آتا ہے، چونکہ میں عبارت اب اس لیے چھوڑتا ہوں کہ وقت پیچھے تھوڑا بچتا ہے، میں کہتا ہوں بات مکمل ہو جائے۔ 45 منٹ تک اچھا ٹھیک۔ دیکھیں وحی کے اوپر تھوڑی سی دیر ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، پھر کچھ عرصے تک اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ وحی رکی رہی، وحی نہیں آئی۔ تو تفسیر بغوی والے لکھتے ہیں، اس روایت کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے حضور محمد مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے۔ وہی آتی تھی حضور محمد مصطفیٰ کے پاس، اب نہیں آتی، تو محمد مصطفیٰ کے رب نے محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ جب یہ بات ہوئی نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کچھ نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تیرے روح مبارک کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو ہرگز نہیں چھوڑا، ہرگز ذات مصطفیٰ کو، اپنے محبوب کو میں نے نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ اللہ وما قلا، اور نہ تجھے دشمن بنایا ہے، تیری ذات اقدس کو اے محبوب محمد مصطفیٰ، قسم ہے تیرے روح مبارک کی، تیری زلف مبارک کی، اللہ تعالیٰ کی قسم ہم نے تجھے نہیں چھوڑا۔ اور آگے فرما وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرماتے زمانے گزرتے جائیں گے محمد مصطفیٰ کی عظمت کے اندر، محمد مصطفیٰ کی شان کے اندر، ہر سیکنڈ کے اندر، ہر لمحے کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آج میری بات یہ یاد رکھ لیں کہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو عظمت ہے اس کو کوئی شخص بھی بیان نہیں کر سکتا، کما حق ہو، جس طرح حق ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ ہر سیکنڈ کے اندر بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ ایک گھڑی ہے آپ کے سامنے، یہ چلتی ہے، رکتی تو نہیں ہے، رکتی تو یہ نہیں ہے، ہر سیکنڈ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ سے کوئی شخص پوچھے کہ یہ سامنے پانی کی موٹر لگی ہوئی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ 1 منٹ کے اندر اس نے کتنے چکر کاٹے ہیں؟ آپ حساب کر کے بتائیں گے، آپ کہیں گے کہ 1 منٹ کے اندر اس نے 600 چکر کاٹ لیے، اس موٹر نے، پانی کی جو موٹر ہے اس نے 600 چکر کاٹ لیے۔ لیکن جس وقت آپ یہ بات بیان کریں گے اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جتنی دیر میں آپ یہ جملہ بولیں گے، وہ مشین، وہ جو موٹر ہے چل رہی ہے مسلسل، اتنی دیر کے اندر چند مرتبہ، چند درجن مرتبہ وہ اور آگے بڑھ جائے گی۔ یعنی جس وقت آپ نے کہا تھا نا 600 مرتبہ چکر کاٹ چکی ہے، جتنی دیر میں آپ نے یہ جملہ بولا ہے اتنی دیر میں 600 سے وہ زائد ہو چکی ہے، کیونکہ چل رہی ہے نا مسلسل۔ تو اب 600 سے وہ 615 ہو گئی ہے، 618 ہو گئی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص آپ سے ٹائم پوچھتا ہے، گھڑی چل رہی ہے مسلسل، آپ سے کوئی ٹائم پوچھتا ہے اس وقت کیا ٹائم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت 1:40 ہو چکے۔ تو جتنی دیر کے اندر آپ نے یہ جملہ بولا ہے کہ 1:40 ہو چکے، تو اتنی دیر میں گھڑی 2-3 سیکنڈ آگے چلی جائے گی، 2 سیکنڈ آگے چلی جائے گی، 1 سیکنڈ آگے چلی جائے گی۔ لیکن کریکٹ ٹائم آپ کبھی بھی کسی کو نہیں بتا سکتے۔ کس طرح بتا سکتے ہیں کہ وہ مسلسل جاری ہے، مسلسل جاری ہے؟ تو شان مصطفیٰ چونکہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر زمانہ گزرتا جا رہا ہے، دن گزرتے جا رہے ہیں، صدیاں گزرتی جا رہی ہیں، منٹ سیکنڈ گزرتے جا رہے ہیں، شان مصطفیٰ کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا کائنات کے اندر کوئی شخص ایسا پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کی شان کو، کمال حق کو بیان کر سکے۔ اس لیے مطالع المسرات کے اندر علامہ فاسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، مجھے محمد کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرماتے میری شان یا دینے والا اللہ جانتا ہے یا لینے والا محمد مصطفیٰ میں جانتا ہوں۔ کائنات کے اندر کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوا جو محمد مصطفیٰ کی شان کے اوپر مطلع ہو سکے، محمد مصطفیٰ کی شانوں کا ادراک کر سکے۔
بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دیا ہے، وہ دینے والا اور لینے والے محمد مصطفیٰ یہ جانے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے کیا عطا کیا، اور لینے والا جانے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا کیا ہے۔ کائنات کے اندر ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، طلحہ ہو، زبیر ہو، کائنات کے اندر ہر فرد بے شک ایڑی چوٹی کا دور لگا رہے، ذات مصطفیٰ کی شانوں کا ادراک کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، آگے بڑھتے ہیں چونکہ وقت بھی مختصر ہے۔ کفار نے کہا لست مرسلا، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں، یہ قرآن جو آپ ہمارے پاس لے کے آئے ہیں یہ آپ نے خود اپنی طرف سے گڑھ لیے، لست مرسلا، آپ مرسل نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ حضور علیہ السلام کو حکم ہوا آپ خاموش رہیں، حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ اکبر، فرما اے سردار مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک تو رسولوں میں سے ہے، یعنی جن رسولوں کو میں نے بھیجا ہے ان رسولوں میں سے محمد مصطفیٰ تو بھی رسول۔ کفار نے کہا کہ حضور محمد مصطفیٰ شاعر ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر للعالمین۔ کفار نے حضور علیہ السلام کو طعنہ دیا شعر و شاعری کا، فرمایا یہ ذات مصطفیٰ ہے، شعر و شاعری اس کے لائق ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، شعر و شاعری ان کے لائق ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے منافقین کہتے تھے حضور محمد مصطفیٰ ہوا اذن، وہ کان ہیں، وہ کان ہیں، یعنی کیا مطلب ہم جو کچھ ان کو کہتے ہیں وہ یقین کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب کے اندر فرمایا، اس کے جواب کے اندر ہاں وہ کان ہیں لیکن خیر کے کان ہیں، کہ تمہاری باتوں کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، ورنہ تمہاری رسوائی ہو، تمہیں ذلت ہو، تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کو کان کہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور محمد مصطفیٰ کو علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں۔ اور یاد رکھو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کائنات کی ابتدا سے لے کر جہاں سے کائنات کی ابتدا ہوئی ہے اور تا قیامت یہاں تک کہ ہر جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائے، ہر دوزخی دوزخ کے اندر داخل ہو جائے، یہ سارے علوم، ان کی جزیات، ان کی تفصیلات اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ذات مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کو عطا فرما کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرما۔ کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کائنات کے اندر ہونے والی ایک ایک جز حضور محمد مصطفیٰ کے علم مبارک کے اندر ہے۔ جانتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اور ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک ہم ذات مصطفیٰ کے اوپر عالم الغیب کا اطلاق بھی درست سمجھتے ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھیں فتاویٰ میریہ کو، حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدس سے سوال ہوا، آپ فرماتے ہیں ہاں ذات مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کے اوپر عالم الغیب کا اطلاق بھی درست ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے علوم عطا فرمائے تھے، حضور رحم فرماتے تھے، حضور شفقت فرماتے تھے۔ معلوم تھا کہ یہ لوگ آئے منافق ہیں، جھوٹ بولتے ہیں میرے سامنے، لیکن آقا علیہ السلام کی ذات اقدس شفقت فرماتے ہوئے ان کے مستقبل کو دیکھتے تھے کہ کل اس نے کلمہ پڑھ لینا ہے، ان کے مستقبل کو دیکھتے تھے یہ میرے ساتھ اس طرح گفتگو کرتے ہیں، کل خدا نے ان کو جہنم کے اندر پھینک دینا، حضور شفقت فرماتے تھے۔ لیکن جو کچھ انہوں نے اعتراض کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنی طرف سے جواب دیا ہے۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا، کہنے لگا لئن رجعنا الی المدینہ، وہ ایک کلمہ ملعونہ اس نے کہا تھا غزوے سے واپسی کے اوپر کہ حضور علیہ السلام نے حضرت زید بن ارقم جو ان کی بات تھی حضور علیہ السلام نے ان کو تسلیم کیا تھا اور اس کی بات کو نہیں مانا تھا، اس کو تکلیف تھی، تو یہ کیا کہنے لگا لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، فرمایا جائیں گے نعوذ باللہ من ذالک ان لوگوں کو جو ذلت والے ہیں، ان ذلت والوں کو ہم مدینے سے باہر کریں گے۔ اس نے طعنہ دیا تھا، کلمہ ملعونہ بولا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کا جواب دیا، فرما وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرما عزت تو اللہ کے لیے، تم حضور محمد مصطفیٰ کے ساتھیوں کو، حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کو نعوذ باللہ ذلت والے کہتے ہو، تم منافقوں کو معلوم ہونا چاہیے عزت ساری اللہ تعالیٰ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ عزت ساری اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور عزت ساری مؤمنین کے لیے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن یہ منافق لوگ جانتے نہیں ہیں۔ عزت تمہاری نہیں ہے منافقو، عزت تمہاری نہیں ہے مشرکو، عزت تمہاری نہیں ہے کافرو، عزت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے عزتیں ساری، اس کے رسولوں کے لیے اور مومنوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے عزتیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے عاص بن وائل نے حضور علیہ السلام کو وہ جو
16 ماہ کی عمر میں حضرت ابراہیم انتقال فرما گئے تھے، دنیا سے چلے گئے تھے، تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو ابتر کہا تھا کہ ان کی نسل باقی رہنے والی نہیں ہے، بیٹے نہیں ہیں ان کی نسل آگے کس طرح چلے گی؟ حضور علیہ السلام کو ابتر کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کے جواب کے اندر قرآن اتارا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا۔ یہ کیسی عزت ہے؟ آج دنیا کے اندر مجھے بتائیں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے بیٹے تھے، اولادیں تھی، آج دنیا کے اندر ان کا نام کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کی اولاد ہی کوئی نہیں۔ مجھے بتائیں حضور داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اولاد نہیں ہے، 1000 سال کے قریب ہو چکا ہے۔ آج بھی جائیں، جس وقت آپ کا دل کرے جا کر داتا دربار حضور داتا علی اجویری کی مزار کے اوپر بیٹھیں، کوئی نہ کوئی آپ کو تہجد پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا ملے گا۔ اس زمانے کے اندر ہم اس اپنے گاؤں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کا نام سنتے ہیں ادب سے ہم لوگ سر جھکا دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ عزتیں یاد رکھیں اولادوں کے صدقے سے نہیں ہیں، عزتیں مال کے سبب سے نہیں ہیں، عزتیں حضور محمد مصطفیٰ کے در اقدس سے جڑ جانے میں۔ ذات مصطفیٰ کے ساتھ جو جڑ گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کو عزت عطا فرما دی، اور جو ذات مصطفیٰ سے کٹ گیا، خدا تعالیٰ کی ذات اقدس نے کائنات کے اندر اس کو ذلیل اور خوار کر کے رکھ دیا۔ تو عاص بن وائل نے کیا کیا تھا؟ عاص بن وائل نے تانا دیا تھا حضور علیہ السلام کو ابتر کا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن کی سورۃ الکوثر اتاری، اے محبوب محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ اولاد تمام لوگوں کا مردوں سے چلایا ہے، لیکن ذات مصطفیٰ کی یہ خاصیت ہے کہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا و علیہ السلام، آپ کی ذات اقدس سے اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کا سلسلہ چلا دیا، اولاد کا سلسلہ چلا دیا۔ زین العابدین بیمار تھے، ایک زین العابدین کمزور سے بیمار سے زین العابدین تھے، اور یزید کی 15 اولادیں اس وقت موجود تھیں جس وقت یزید مرا تھا، 15 اولادیں اس کی موجود تھیں۔ آج یزید کی نسل میں سے کائنات کے اندر کوئی ایک فرد بھی باقی نہیں ہے، اور ایک زین العابدین کربلا کے اندر باقی رہ گیا تھا۔ آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے سیدوں کو کتنی برکت عطا فرمائی کہ پوری دنیا کے اندر کروڑوں نہیں اربوں سید آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم، یہ اللہ تعالیٰ نے جو شان اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ اس نے تانا دیا تھا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ بیٹا فوت ہو گئے 16 ماہ کی عمر میں، آپ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جواب دیا، ہم نے ذات مصطفیٰ کو خیر کثیر عطا فرمائی، یہ شان عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے جس وقت آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ نے اکٹھا کیا تھا دعوت دینے کے لیے لوگوں کو، دعوت کیا دی تھی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی تھی۔ تو اس طرح ابو لہب کو یہ بات بڑی ناگوار گزری تھی، تو ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ ابو لہب نے کہا تھا چلو وہ جملہ میں نہیں بولتا۔ ابو لہب نے جو کچھ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو کہا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر پوری صورت اتاری، تبت یدا ابی لہب۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ابو لہب کے جواب کے اندر صورت اتاری تھی۔ تو دوستو اب چونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے، بات کو میں اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ شروع کے اندر میں نے جتنی بھی آیات کریمہ پڑھی ہیں میں نے آپ کو بتایا، انبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر ان کی قومیں اعتراض کرتی رہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کا جواب نہیں دیا، بلکہ انبیاء نے خود جواب دیا، خود جواب دیتے رہے۔ حضرت نوح کے اوپر میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، سارے اعتراض وہ کرتے رہے، ان کی قومیں آگے سے وہ کیا کرتے رہے؟ جواب دیتے رہے، جواب دیتے رہے۔ لیکن جب باری آئی ذات مصطفیٰ کی، محمد مصطفیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب محمد مصطفیٰ کو فرمایا آپ خاموش رہیں، انا کفیناک المستہزئین، یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، میں اللہ ان کو جواب دوں گا۔ ذات مصطفیٰ کی طرف سے حضور محمد مصطفیٰ کو اللہ نے خاموش فرما دیا، حضور کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ میرا جو موضوع تھا یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ازوات مقدسہ کے اوپر محمد مصطفیٰ کو، ذات مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ سارے انبیاء کا سردار بنا کر اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں میں جو سوچی ہوئی تھی۔